اللہ تعالیٰ نے پہلے مرحلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت کرا دی. کہتے ہیں قمیص عجیب ہے. قمیص سے یعقوب علیہ السلام کو پتہ چل گیا تھا کہ بیٹوں نے شرارت بنائی. قمیص سے یوسف علیہ السلام بچ گئے اور قمیص آئی اس کی خوشبو سے یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی. تو القمیص ذو الغرائب، قمیص میں عجائب و غرائب جمع ہے. بعض کہتے ہیں یہ وہی قمیص ہے جو نسل در نسل چلی آئی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا اور کپڑے اتارے اور جبریل جنت سے قمیص لے کے آئے، لیکن بظاہر یہ مشکل ہے. یوسف عارض عن ھذا، بادشاہ عزیز مصر کہ اے یوسف چھوڑ دے یہ باتیں، آپ یہ باتیں کریں گے میری بدنامی ہوگی. واستغفری لذنبک، معافی مانگیے اے عورت اپنے خطا کا. انک من الخاطئین، بے شک آپ ہی خطا کار ہے. اتنا منصف تھا کہ بیوی کو کہا کہ شرارت ساری آپ کی ہے، تو ہی سیدھی ہو جا. وقال نسوۃ فی المدینۃ، کہنے لگی عورتیں شہر مصر میں، امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی، بیوی عزیز مصر کی پھسلاتی ہے غلام کو اس کے جی سے. یہ باتیں شہر میں ہونے لگی کہ سنا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی کے گھر میں ایک لڑکا ہے اور وہ اس پر فریفتہ ہوئی. قد شغفها حبا، تحقیق گڑ گئی اس کے دل میں اس کی محبت. شغف ایک حجاب قلب ہے، اس میں محبت داخل ہوتی ہے. اس سے آگے ایک درجہ ہے شعف، کہ محبوب ملے تب بھی آدمی جلے. انا لنراها فی ضلال مبین، بے شک ہم دیکھ رہے ہیں اس کو کھلی گمراہی میں. بڑی ناکارہ عورت ہے، دیکھو کیسے جو ہے نا لڑکے کے پیچھے پڑ گئی ہے. زلیخا کو پتہ چل گیا کہ مصر میں میری بدنامی ہو رہی ہے. فلما سمعت بمکرہن، جب عزیز مصر کی بیوی نے سنا ان کی سازشیں، ارسلت الیہن، کھیلوا بھیجا ان کو کہ آؤ میری دعوت کھاؤ. ویسے بھی جب آدمی کسی کی نعمت کھائے اور وہ خاندانی آدمی ہو تو پھر برائی نہیں کرتا. یہ نہیں کہ جس پلیٹ میں کھاؤ اسی میں پھر ہانکو. وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور تیار کیے ان عورتوں کے لیے ایک بیٹھک. بخاری نے یہاں سے ایک جنجال سا بنایا ہے، اخیر میں ٹھیک کر دیے. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور دے دیے ہر عورت کو ہاتھ میں چھری. کھانا کھانے کے بعد جیسے دستور ہے کہ پھل اور فروٹ چھری چاقو سے آدمی کاٹتا ہے اور پھر کھاتا ہے، تو انہوں نے بھی چھری چاقو دے دی. مالٹے لگے ہوئے ہیں، انار ہے، سیب ہے، تمام جیسے شاہانہ دعوتوں میں چیزیں ہوتی ہیں. تو ایک پتہ تو یہ چلا کہ کھانا کھانے کے بعد میٹھا قرآن کریم سے ثابت ہے. دوسرا یہ کہ بہترین ڈش وہ پھلوں کا ہے. تیسرا یہ کہ پھل کاٹ کے لانا مناسب نہیں ہے، ثابت رکھو. کٹا ہوا ضائع ہو جائے گا، کٹا ہوا لاؤ گے تو مہمان سمجھے گا پتہ نہیں کتنوں کو پیش کیا ہے. یہ نظم و نسق قرآن سمجھا رہا ہے. چوتھا مسئلہ یہ کہ جو چیز چھری چاقو کے بغیر نہیں کھائی جاتی یا چمچ کے بغیر، جیسے پھل چھری چاقو چاہیے، یا کھیر وغیرہ پھرنی تو چمچ چاہیے، وہ چھری چاقو یا چمچ ہونا جائز ہے اور ثابت ہے. پنجپیر مولانا صاحب نے فرمایا ہے کہ پھلوں کی دعوت تھی، یا ویسے جیسے لوگ گوشت وغیرہ بڑے لوگ چاقو سے کاٹتے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. مکمل دعوت تھی اور کھانے کے بعد پھلوں کا ذکر تمام مفسرین نے مانا ہے. جس وقت یہ عورتیں کھانے کے بعد فارغ ہو کے چاقو سے پھل کاٹ رہی ہے تو وقال تخرج علیہن،
حضرت یوسف کو زلیخا نے کہا کہ آپ آ جائیے اس طرف سے. اس کو ایک کمرے میں بند کیا تھا، یہ بیٹھی ہوئی ہے دالان میں برانڈے میں، اس کو ایک کمرے سے لے کے دوسرے کمرے میں کہا کہ یہاں سے وہاں چلے جاؤ. زلیخا کو اتنا یقین تھا کہ یہ چہرہ دیکھے تو پھر پتہ چلے گا. وہ تو اللہ فرماتے ہیں کہ 99 حصے حسن کے حدیث میں ان کو دیے گئے ہیں. اوتی یوسف شطر الحسن، حضرت یوسف کو حسن کا آدھا سے زیادہ دیا گیا ہے. فلما رأینہ، جس وقت ان عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا، اکبرنہ، اس کی بڑائی کرنے لگی حسن کی. وقطعن ایدیہن، اور کاٹ کے رکھ دی اپنے ہاتھ. وقلن حاش للہ، کہنے لگی اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرا، نہیں ہے یہ بشر، ان ھذا الا ملک کریم، مگر نہیں ہے یہ مگر فرشتہ عزت والا. تو نبی کی بشریت کا انکار مصر کی عورتوں کا کام ہے، تو مبتدئین عورتوں کی نسل سے. پیغمبر کی بشریت کا انکار کرنا مصری کافر عورتوں کا کام ہے، مبتدئین ان کے ایجنٹ ہے. نبوت کے ساتھ بشریت کا جمع نہ کرنا یہ کافروں کا خیال ہے جس میں مبتدئین گرفتار ہے. اور انبیاء کی بشریت کو ملک سے کم سمجھنا یہ کفار کا کام ہے. جس وقت انہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا اور انہوں نے پھلوں کے بجائے انگلیاں کاٹی، تو ام المومنین عائشہ صدیقہ نے اس جگہ شعر کہا ہے، لوائم زلیخا لو رأین جبینہ، لوائم زلیخا لو رأین جبینہ، لآثرنا بقطع القلوب علی الیدی. خواتین مصر نے یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹی، کاش کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو بجائے انگلیوں کو دلوں کو کاٹ کے رکھ دیتی. حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد زلیخا کہہ دیے، انہوں نے جب حضرت یوسف کا حسن دیکھا تو سمجھ نہ سکی اور مدہوشی کے عالم میں انگلیوں سے خون ٹپک رہا تھا اور دیکھ رہی تھی، وہی کیسا ہے، ایسا خوبصورت تو دیکھا نہیں ہے. توبہ اللہ. کسی شاعر نے ایسے موقع پہ کہا ہے، این است کہ خون خوردہ دل بردہ بصیرا، این است کہ خون خوردہ دل بردہ بصیرا، بسم اللہ اگر تاب نظر ہست کثیرا. نصیحت کرتے تھے ہم کو جو وہ ناسے، نصیحت کرتے تھے ہم کو جو وہ ناسے، اب ان کے سامنے مجبور اور محکوم بیٹھے.